فرسٹ آف آل اگر کوئی مین ہیلتھ کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی مطلب اس کی ہیلتھ میں کوئی ڈکریز آ جاتا ہے، اس کی پرفارمنس میں کوئی کمی آ جاتی ہے، تو اس کو انہینس کیسے کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کیا اس خوف سے یا یہ نفسیاتی عمل سے بچنے کے لیے کوئی جنرل میڈیسن یا کوئی ٹریٹمنٹ بھی ہے کہ بندہ جو مین ہیلتھ ہے وہ مینٹین رہے. ایک ہے کہ ڈکریز کر گئی ہے تو اس کو انکریز کیسے کریں اور دوبارہ ایک لیول پہ کیسے لائیں، دوسرا یہ کہ مینٹین کیسے لائیں. حالانکہ بہت اہم چیز ہے یہ جی. اس پر میرے استاد جی کہا کرتے تھے کہ یہ گھر بچانے کا ثواب کا کام ہے. یس. آپ دیکھیے طلاق کی جو شرح بڑھ رہی ہے ہمارے ہاں، اس میں بہت سارے کیسز میں جو بچیاں نہیں بتاتی ہیں، ہماری بہنیں نہیں بتاتی، اس میں مردوں کا کمزور ہونا ہے. جی ٹھیک ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. یہ تو صرف ایک نسل نہیں بڑھتی، یہ مستقل پروسیس ہے جس سے دونوں لطف لینے کے بعد اینگزائٹی سے، ڈپریشن سے، بلڈ پریشر سے بچتے ہیں. آپ تو سائنٹیفک پروف ہو چکے ہیں کہ یہ بڑا ضروری ہے. مطلب یہ بہت ضروری چیز ہے. اس پر کم از کم بھی 20 پروگرام ہو سکتے ہیں. یس. میں ایک سادہ سے اس وقت بتا دیتا ہوں. جی. سب سے جو زیادہ کامن ہمارے یہاں معاملات چل رہے ہیں، سو کالڈ مہنگی مجونوں سے اور اسٹیرائڈ سے اور ان چیزوں سے بچائیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آرگینک نسخہ تو وہ بتائیں. میں تو 2 چیزیں زیادہ ہیں. ایک ہوتا ہے شہوت کی کمی، جی کہ اریکشن پراپر آ نہیں رہی ہے، اور دوسرا ہے ٹائمنگ کی کمی. ٹھیک ہے. میں نسخہ دینے سے پہلے گزارشات کر دوں. جی پلیز. جو تو ان میرڈ بچے ہیں جن کی شادی ہونے والی ہے، وہ صرف خوف کا شکار ہوتے ہیں. ان کو ہمارے ہاں استاد دیا کرتے ہیں صبح کے بعد مفرہ، مربع جات وغیرہ، دوپہر کے بعد ہاضم، یعنی کہ ان کی گٹ ہیلتھ بہتر ہو جائے، اور رات کے بعد مقوی. وہ آپ دیکھیے کوئی 5-10 سال پہلے تک یہ چلتا تھا کہ جس بچے کی شادی ہوتی تھی، جس بچی کی شادی ہوتی تھی، اس کی تیاری کرائی جاتی تھی. اب کیا ہو رہا ہے کہ جس بچی کی شادی ہے اس کو ڈائٹنگ کرائی جا رہی ہے. یہ غلط چیز ہے. بچے کی جو تیاری ہے اس کو دودھ جلیبیوں پر لگائیں. اچھا. ہاں، اس کی نیند پوری کریں، اس کو کھانا کھلائیں، اس کے خوف سے نکالیں. اس کا چچا، اس کا ماموں، اس کا تایا، اس کا باپ، اس کا بڑا بھائی، اس کی کاؤنسلنگ کریں. ٹھیک ہے. دوائی نہیں دینی، کاؤنسلنگ کریں. اچھا اب دوسری بات آ جائے جو ہمارے میرڈ لوگ ہیں. جی ہاں. ان کے لیے ان کو 2 ہی مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو تو ڈائبٹک ہیں، جن کی HbA1c 7 اور 8 پر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مردانہ کمزوری کا شکار ہے، تو وہ اپنی شوگر کنٹرول کریں گے. ٹھیک ہے. ورنہ جون سی مرضی دوائی کھا لیں، وہ نیلی گولی پیلی گولیاں چلتی ہیں ایلوپیتھک کی، تباہ کر دی ہیں انہوں نے، گردے بھی تباہ کر دیے ہیں، پیشنٹ کو اور زیادہ. وہ نہیں لینی. ٹھیک ہے. اپنی شوگر کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھیں. اس طرف سے خود بخود افاقہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات. لونگ ایسی زبردست چیز ہے جو آج آپ کے ناظرین کو بتانے لگا ہوں، بجائے کسی دوا پر لگنے کے. ٹھیک ہے. پراپر علاج کروانا ہے تو مستند معالج سے ملیں. ٹھیک ہے. یہ ٹوٹکوں سے علاج نہیں ہوتے. لیکن اگر آپ بالکل ٹھیک ہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن آپ کو شہوت کی کمی اور ٹائمنگ کی کمی ہو گئی ہے، تو دودھ کے اندر 1 گلاس دودھ کے اندر 4 لونگیں ابالنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اس کو اتنا ابالیں کہ وہ آدھا گلاس رہ جائے. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ پی لیں. 1 گھنٹہ پہلے وہ پی لیں. ٹھیک ہے. دونوں معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. اوکے. اتنی زبردست آپ نے حل بتا دی ہے. یقین کریں، گردے بھی محفوظ، جگر بھی محفوظ، اور میدا بھی محفوظ، اور طاقت الگ سے آنا شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ اپنی گٹ ہیلتھ کو بہتر کر لیں. سمپل. ہمارے یہاں لبوب کے ایک نسخے نہیں، قرابہ دینی سینکڑوں نسخے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن وہ مریضوں کے لیے ہوتے ہیں، وہمیوں کے لیے، اور جو ایسے پیشنٹ ہیں جو فلموں میں دیکھ کے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو 1 کلومیٹر والا سفر ہے ہم 10 کلومیٹر تک کرتے جائیں. مطلب یہ والا وظیفہ ہم 1 منٹ کی بجائے آدھا گھنٹہ انجام دیتے رہیں، اور ہمارے اعضاء اتنے سخت ہو جائیں کہ لکڑ جیسے ہو جائیں، لویا پاڑ دیں. وہ غلط ہے. اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. مطلب ان کو پیشنٹس کو جن کو پرابلم ہوتی ہے وہ مستند طبیب سے کریں. ہاں میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ایجوکیشن کے لیے، اویئرنیس کے لیے یہ پروگرام ہونے چاہیے.